الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है ज़कात रुकन इस्लाम। जो आयत करीमा तिलावत की है इसमें ज़कात और ज़कात के मसारिफ़ का ज़िक्र है। जो हदीस मुबारक आपके सामने पेश की है इसमें इस्लाम के बुनियादी अरकान का ज़िक्र है। ज़कात इन्हीं में से एक रुकन है और इन सब पर ईमान लाना ये लाजिम और मलज़ूम है। हर हाल में इन पर ईमान लाना है। अगर इनमें से किसी पर भी ईमान ना हो तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान इस बात से लाया जाता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे
اور رسول ہے۔ یہ اسلام کے لیے دروازہ ہے، اس دروازے کے بغیر آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کے لیے دروازہ ہے، جب آپ اس دروازے سے انٹر ہو گئے، آپ کی انٹری ہو گئی، تو سب سے پہلا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز دن رات میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اور قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ کبھی فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ ایمان والوں نے نماز قائم کی ہے اور زکوٰۃ ادا کی ہے۔ کبھی ماضی کے صیغے میں، کبھی حال کے صیغے میں، کبھی امر کے صیغے میں، کبھی استقبال کے صیغے میں، کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات لاگو کیے ہیں ان کے لیے پہلے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، تو اس شخص پر کیا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کو اس کو دینا ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ پھر ان میں اپنے اپنے درجات ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کون زیادہ مستحق ہے، زیادہ محتاج ہے، کس سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں مصارف کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت اور پاکیزگی۔ زکوٰۃ پاک کرنا، صاف کرنا، پاک کرنا، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ۔ اور اس کو زکوٰۃ کیوں بولتے ہیں؟ طہارت کا نام اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ پاکیزگی کا نام اس کو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک قانون لاگو کیا ہے۔ مال وہ انسان کے اپنے کمال پر نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دین ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو ایسے شخص کو بھی دیتا ہے کہ جس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اگر اس نے کہیں دستخط کرنا ہوتا ہے تو انگوٹھا لگا دیتا ہے۔ اور کئی اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ صاحب مال نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ بہت ہی عقل مند لوگ صاحب مال نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا عطا کردہ جیسے اس نے مقرر کیا ہے، جس کے لیے جتنا مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے حساب سے دینا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ جو رزق کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو محدود کیا ہے۔ اپنے ایک طریقہ کار سے اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے بے حساب فراوانی نہیں لائی ہے کہ بس سب کو فراوانی کے ساتھ دیتے ہیں، اس طرح اللہ کا نظام نہیں ہے۔ 25ویں پارے میں سورۃ الشورى، اس میں اللہ کا فرمان ہے
فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ سب کو یہ رزق ایسے ہی دیتا تو فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں بغاوت کر لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھتے اور ان دشمنیوں کو جاری رکھتے۔ تو اللہ نے یہ رزق کا نظام، یہ اپنے ہی حساب سے وہ اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال بات زکاتی کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ، اچھا آپ لوگ قریب قریب ہو جائے اور آگے ہو جائے، بالکل کلوز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے، بالکل قریب بیٹھ جائے اور اگلی صف میں بیٹھ جائے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، کیونکہ موسم خراب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے، اس کو طہارت اور پاکیزگی کا نام دیا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کا نام کیوں دیا ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم فصل کاشت کرتے ہیں، اور جب فصل کاشت کرتے ہیں تو اس فصل میں مختلف جڑیاں بوٹیاں بھی ہو جاتی ہے، اور اگر ان کو ہم چھوڑ دیں، اس حال پر چھوڑ دیں کہ یہ سبزہ ہے، یہ خوبصورتی ہے اور یہ سبزہ لگا رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو غیر ضروری گھاس ہے، غیر ضروری پودے ہیں، وہ اس فصل پر حاوی ہو جائیں گے اور فصل کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے ذمہ دار لوگ گوڈی کرتے ہیں اور غیر ضروری پودوں کو ان کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو فصل ہے، اصل فصل جو آپ نے کاشت کی ہے، وہ بے شک وہ تھوڑا لگے لیکن ان کو جگہ مل جائے گی، وہ پلتا پھولتا رہے گا، آپ کا جو اناج ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہی زکوٰۃ ہے، یہی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ لازم کیا ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، بہت کم ہے، 100 میں سے 2.5 روپے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی دل دینے کو نہیں چاہتا ہے، پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی دینا بھاری پڑ جاتا ہے تو 2.5 روپے لیکن پھر بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کم مقدار میں فرض کیا ہے، اور یہ ہر مہینے بھی نہیں، 6 مہینے بعد بھی نہیں، سال میں ایک دفعہ۔ اور کس مال پر فرض کیا ہے؟ اس مال پر فرض کیا ہے جو آپ کے پاس وہ مال پورا سال فالتو رہا ہے، آپ کی ضروریات پر نہیں لاگو کیا ہے، اور نصاب اس کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کا یہ مال ہے، یہ بقیہ مال ہے، یہ پاک صاف ہو جائے، اس کو طہارت مل جائے، اس کو پاکیزگی مل جائے۔ جس طرح آپ نے گوڈی کی ہے، آپ کا فصل خوبصورت ہو گیا، اسی طرح آپ کا جو بقیہ مال ہے یہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا، یہ بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، یہ اللہ نے یہ قانون بنایا۔ اور زکوٰۃ کا مقصد وہ اللہ کو تو نہیں جاتے نا، نہ اللہ استعمال کرتا ہے، اور زکوٰۃ وہ اللہ نے بندوں کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو آپ مسجد پر استعمال نہیں کر سکتے، مسجد کے لیے، مسجد کے کسی کام کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کے معاملات میں آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال اللہ نے غریب کے لیے رکھا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، فرمایا انما الصدقات، جو زکوٰۃ ہے، للفقراء یہ فقیروں کا حق ہے، والمساکین یہ مسکینوں کا حق ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ نے ذکر کیا، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں مسافر ہے، اس میں اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، بے شک وہ صاحب حیثیت ہے، وہ مالدار ہے، لیکن جب وہ مسافر ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگتا ہے۔
جب وہ اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ اصول اور ضوابط اور یہ قوانین بتا دیے۔ زکوٰۃ وہ بندوں کے لیے، اور فرمایا تؤخذ من اغنیائکم وترد علی فقرائکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے امیر سے لیا جائے گا، آپ کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ غریب کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہے۔ زکوٰۃ یہ مال میں بڑھنے کا سبب ہے، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ الروم 21ویں پارے میں اللہ رب کا فرمان ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا کہ جو مال آپ سود پر دیتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، جو آپ سود پر مال دیتے ہیں اور آپ کا ارادہ مقصد کیا ہے لیربو فی اموال الناس، کہ اس میں مال کا اضافہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکات، جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، فرمایا فاولئک هم المضعفون، یہی بڑھتا ہے اللہ کے ہاں۔ بظاہر سود تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ دل نہیں مانتا نا کہ سود سے ہم نکلے، سوچتے ہم کہ سود سے نکلیں گے تو نظام کیسے چلے گا۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ جو سود آپ کرتے ہیں نا اس سے آپ کا مال بڑھے گا نہیں، جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے اللہ کے ہاں آپ کا مال بڑھے گا۔ اللہ نے قید اور قانون بتایا، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، ربا سود کو بولتے ہیں، اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ سود کو ختم کرتا ہے۔ ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو، اللہ زکوٰۃ کو، اس کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ہماری ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہماری جو من جملہ بہت ساری ناکامی ہے ان میں سے ایک ناکامی یہ بھی ہے کہ ہم سود سے نہیں نکل رہے۔ سود اللہ کو ناپسند ہے، اتنا اللہ نے فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ اگر باز نہیں آتے ہو نا، اس سود کو نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، بس پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، اور تو کوئی بات بچی نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دو۔ اب اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ جس دن ہم اس رخ سے نکلے امتحان ضرور آئے گا، آزمائش ضرور آئے گی، یہ تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن اس امتحان، اس آزمائش کے بعد جب ترقی ہوگی، جب کامیابی ہوگی، تو اس کا کوئی مقابل بھی نہیں ہوگا، اس کا بھی تصور بھی ہم کوئی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ طہارت کے لیے ہے، یہ پاکیزگی کے لیے ہے، یہ بڑھوتی کے لیے ہے، یہ مال دولت میں اضافے کے لیے ہے۔ اگر کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے بڑے لیول پر تو اپنے آپ کو سود سے بچائے، سود کا جو بھی معاملہ ہے اس سے دور رہے، سود کا جو بھی کاروبار ہے اس سے دور رہے، اس لیے کہ اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سود کا جڑ نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بار بار آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اس میں اللہ نے 2-3 رکوع اسی بات پر بیان کیے ہیں۔ یہ جو دوسری آیات کہ زکوٰۃ میں بڑھوتی ہوتی ہے اور سود میں کمی ہوتی ہے، یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اگر اللہ کا یہ اصول ہے تو ہمیں اللہ کے اصول پر چلنا چاہیے، اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے اصول پر چلے۔ اسی لیے زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے لازم کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مقدس میں بڑے زبردست انداز میں فرمایا ہے
یہ آخر سے 11ویں صورت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. وہ شخص جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وہ عدد اس کو گنتا رہتا ہے، روزانہ اس کی جو ہے نا وہ گنتی کرتا ہے، اس کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے کہ کتنے ہو گئے، کتنے پیسے ہیں، اس کو کیا کروں گا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا یہ خیال ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا. اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. یہ آگ ہے، اس میں پھینکا جائے گا. 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. پھر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. فرمایا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس مال کو، اس سونے کو، اس چاندی کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. پھر اس یہاں پر داغ لگایا جائے گا، گرم سونے اور چاندی کے ساتھ داغ لگایا جائے گا. یہاں پر پسلیوں پہ داغ لگائے جائیں گے، گرم داغ لگائے جائیں گے. اور پھر فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، تم زکوٰۃ اس سے نہیں دیتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آپ یہ مزہ چکھو جو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو مال اکٹھا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ جو مال ہے زکوٰۃ نہ دینے والا، قیامت کے دن ایک اژدہا، بڑا سر اژدہا بنا دیا جائے گا. اس اژدہا کے 2 سر ہوں گے، اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے، اور ایک ادھر سے کاٹے گا، دوسرے ادھر سے کاٹے گا. اس کو کہا جائے گا یہ آپ کا وہی مال ہے جس سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا. وہ لوگ جانوروں کی طرح تھے، وہ لوگ گرم جہنم کے پتھر کھاتے تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ جانور نما لوگ، یہ گرم پتھر کھانے والے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اس لیے صحیح حساب کتاب کر کے یہ مال جو ہے نا، یہ تو اللہ نے بار بار بتایا کہ زکوٰۃ سے بڑھتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر مال جمع کرے، اس کو گنتے رہے، اس کی حساب کتاب کرتے رہے، اور جب یہ ملک الموت آ جائے، روح نکالے، یہ مال تو کوئی بھی ساتھ قبر میں نہیں لے جاتا ہے. کسی شخص نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ وہ مال اس مردے کے ساتھ رکھ دے. اگر مال نے رہنا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر صحیح طریقے سے آدمی استعمال کرے. اسی لیے زکوٰۃ صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. 2.5% فرض ہے، اس کے لیے نصاب وہ 52.5 تولے چاندی ہے. 52.5 تولے چاندی کا حساب لگائے، یا اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، نقدی اور چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اس کے لیے نصاب 7.5 تولے سونا ہے. جن میں سے جو بھی ہے وہ حساب لگایا جائے. اور یہ لازمی ہے کہ 52.5 تولے کی چاندی کی جو قیمت ہے وہ ایکسٹرا آپ کے پاس پڑے ہو اور اس پر سال گزرا ہو، آپ کے جیب خرچ کے علاوہ. اتنے انصاف کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے کہ آپ کے جیب خرچ کے علاوہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 سوا لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، وہ آپ کے پاس سال اس پر نہیں گزرا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس وہ جو 1.5-2 لاکھ روپے جو نصاب والا ہے اس پر سال گزرا ہے، آج آپ کے پاس ہو گئے اور 1 سال یہ فالتو پڑے رہے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو فالتو رکھے ہوئے اس میں مجھے 100 میں سے 2.5 روپے دے دے، بس باقی آپ رکھے دیکھتے رہے، یہ پاک ہو گئے.
باقی آپ کے نصیب، آپ کے لیے انعام۔ اور آدمی اگر دیکھے تو صحابہ کو دیکھے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر سے سار وہ زکوٰۃ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا سب لا کے حضور کے دربار میں پیش کر دے، حضور میرے پاس یہ آپ قبول کر لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا، فرماتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا۔ مقابلہ وہ اس بات میں صدقے میں مقابلہ کرتے تھے۔ آدھا مال لائے، جب پیش کیا حضور نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے بال بچوں کے لیے؟ فرمایا حضور آدھا مال چھوڑایا ہوں۔ جب ابوبکر سے پوچھا گیا ابوبکر آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑ لائے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر نے فرمایا میں ابوبکر سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ ایک اور صحابی تھے، اس نے بھی سارا مال لایا تھا۔ حضور نے پوچھا آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا کہ نہیں آپ آدھا مال لے جائیں، آپ کا مال قبول نہیں کروں گا۔ یہ کیوں؟ یہ کیفیت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی کیفیت کو جانتے تھے کہ ابوبکر پر جو مرضی آ جائے انہوں نے اللہ کے ہاں نہ کی بات تو کرنی نہیں ہے، شکایت تو کرنی نہیں ہے۔ دوسرے صحابی کمزور تھے، اس لیے کہ ہم پر جب مشکلات آ جاتے نا پھر ہم کہتے ہیں کس مصیبت میں پھنس گئے، یہ نماز کے لیے نہ آتا تو اچھا ہوتا، ادھر کوئی مصیبت ہو گئی، یہ روزہ نہ رکھتا تو اچھا ہوتا، یہ پیسے میں نے زکوٰۃ میں دے دیے، صدقے میں دے دیے، پریشانی ہو گئی۔ برداشت نہیں کر سکتے نا۔ ابوبکر برداشت کرنے والے تھے، اس لیے حضور نے سب قبول کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ جس پر جتنا فرض ہے، صدقات بھی